یہ ہو گیا، چھوڑ دیں۔ ہاں، دوسرا سوال ہے، غور سے سنیں۔ بہت سے لوگ رفاہی کام کرتے ہیں، سوشل ورک، لوگوں کی خدمت، اناج تقسیم کرنا، دوائیں تقسیم کرنا، پیسوں کے ذریعے مدد کرنا، اس کو سوشل ورک، رفاہی کام کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ رفاہی کام کرتے ہیں اور ان کاموں کے ذریعے لوگوں کو صحیح منہج سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لوگوں کی خدمت بھی ہو اور اسی کے ذریعے وہ لوگوں کو صحیح منہج سے، قرآن اور سنت سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ان کی نیت خالص منہج سے لوگوں کو جوڑنا ہے، دو کام، ایک کام ہے قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو دین کی دعوت دینا، یہ اہم ترین کام، اور دوسرا کام ہے لوگوں کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، ان کی ضروریات میں ان کا ساتھ دینا، یعنی سوشل ورک اور رفاہی کام کرنا۔ اصل کام دعوت و تبلیغ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، یہ اصل ہے، یہی بنیاد۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے جن جائز ذرائع سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بے شک آپ فائدہ اٹھائیں۔ یعنی اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کے لیے رفاہی کام، سوشل ورک ایک بڑا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں، تو بے شک آپ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی سوشل ورک کرتے تھے، رفاہی کام کرتے تھے، ضرورت مندوں کے کام آتے تھے، تکلیف میں اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کی خبر گیری اور داد رسی کرتے تھے۔ تو ایک داعی کو بنیادی طور سے داعی ہی ہونا چاہیے، اور دعوت کے کام کے لیے اگر اس طرح کے سوشل ورک سے فائدہ ہوتا ہے تو بے شک اس سے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ دعوت دیجیے اور سوشل ورک ایک دم سے چھوڑ دیجیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ سوشل ورک کو اصل مقصد مت بنائیں، رفاہی کاموں کو ایک ذریعہ بنائیے، ذریعے کی حیثیت سے اسے اختیار کیجئے اور اپنے اصل کام دعوت و تبلیغ میں لگے رہیے، تو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اور لوگوں کے دلوں تک پہنچنے میں اللہ عز و جل کے فضل سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ سوال خاص مجھ سے ہے، آپ کی اجازت ہو تو۔ یہ صاحب یا صاحبہ لکھتے ہیں، اظہار الحق مدنی صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر بچوں کی تربیت میں ماں باپ سے غفلت ہو گئی اور اب بچے جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور ان کے کردار میں کچھ بگاڑ ہے، ماں باپ کو اب اس بات کا احساس ہے، اب ماں باپ تربیت کا کیا انداز اختیار کریں جبکہ اب تربیت مشکل کام ہے؟ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں 3 دعائیں آپ کو سکھاتا ہوں۔ سوال آپ نے سنا، سوال کا جواب دینے سے پہلے میں 3 دعائیں آپ کو سکھاتا ہوں، اور یہ جان لیجئے کہ دعا عبادت ہے، اور جس شخص کو دعا کرنے کی توفیق ملی وہ امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل اپنے فضل سے اس کی دعا بھی ضرور قبول کرے گا۔ پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ 13ویں پارے سورہ ابراہیم میں انہوں نے جو دعائیں مانگی تھی، اللہ عز و جل نے 2 دعائیں نقل کی ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ 13واں پارہ سورہ ابراہیم، یہ 2 آیتیں یاد کر لیجیے۔ دوسری دعا 19واں پارہ سورہ فرقان، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور تیسری دعا 26واں پارہ سورہ احقاف، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے
کہ ہمیں اپنے رب سے جو مالک الملک ہے، جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، شر سے خیر کی طرف لانے کی پوری قدرت رکھتا ہے، ہمیں رب العالمین سے اپنے بچوں کی صلاح اور اصلاح کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان، راتوں میں اٹھ کر، سجدوں میں، تشہد میں آپ اگر سچے دل سے اللہ عز و جل سے دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا، آپ کی اولاد کی اصلاح ضرور کرے گا۔ ایک کام، اصل بنیادی کام۔ دوسرا، دعوت، تبلیغ، اصلاح یہ کبھی ختم نہ ہونے والا کام ہے۔ آپ کے بچے اگر خیر پر ہوں تو بھی آپ ان کی اصلاح کرتے رہیے، اور اگر آپ کے بچے اللہ نہ کرے نہ ہوں تو بھی آپ ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرتے رہیے۔ اب اگر آپ سے غفلت ہو گئی ہے تو اب جب بھی آپ کو احساس ہوا، جان لیں کہ اللہ عز و جل آپ کو توفیق دینا چاہ رہا ہے۔ اور اردو کا ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، جب جاگے تب سویرا۔ اللہ عز و جل نے اب آپ کے دل میں احساس پیدا کیا، آپ ابھی سے اپنے کام میں لگ جائیے، آپ ابھی سے اپنے کام میں لگ جائیے۔ آپ جتنے بھی بوڑھے ہوں، آپ کی اولاد آپ کے بچے ہی ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں، بچوں کو بلا کر بٹھائیں، سمجھائیں، ان کے لیے وقت نکالیں اور الگ الگ طریقوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، کچھ علماء سے رابطہ پیدا کیجیے۔ اگر آپ کے اپنے شہر میں علماء الحمدللہ، اور نہیں تو بڑے علماء جیسے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں، علم میں اضافہ کرے، برکت دے، ماشاءاللہ بڑے علماء الحمدللہ امت سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کچھ علماء کے نمبرات حاصل کیجئے اور خود ان علماء سے وقت لیجئے اور ان سے درخواست کیجئے کہ فلاں وقت میں اپنے بچوں کو موجود رکھوں گا، براہ کرم آپ 5 منٹ 10 منٹ نکال کر میرے بچوں کو کچھ نصیحت کیجئے۔ یہ دوسرا کام ہے، بڑا کام ہے، علماء سے جڑیے، اپنے بچوں کو جوڑیے۔ تیسرا کام، روزانہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت اور تفسیر کو معمول بنا لیجئے۔ مثلا احسن البیان لے آئیے، بہت عمدہ تفسیر ہے، آسان سی، ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں موجود ہے۔ روزانہ 1 صفحہ، 2 صفحے، آدھا صفحہ، 1 رکوع آپ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اپنے بچوں کو ساتھ میں بٹھا کر پڑھیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ریاض الصالحین اردو میں ترجمہ ہے، جن کی احسن البیان، جن کی یہ تفسیر ہے، انہی صاحب کا، شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے ریاض الصالحین کا، مارکیٹ میں اویلیبل ہے اردو میں، آپ وہ منگوا لیجئے اور روزانہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ ریاض الصالحین کا بھی درس دیجئے۔ آپ کو یہ تیسرا کام کرنا ہے کہ روزانہ ایک ٹائم جو بھی آپ کے لیے سوٹیبل ہو، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، جب بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے، قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر اور ریاض الصالحین، یا اس کے علاوہ اور ماشاءاللہ بہت سی کتابیں ہیں، میں نے 2 ہی کتابیں بطور مثال آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ ان کا درس 10 منٹ 15 منٹ روزانہ معمول بنا لیجئے۔ بہت امید ہے کہ یہ 3 کام اگر آپ کرتے رہیں گے تو آپ کے بچے سدھر جائیں گے، اور آپ جو اب پشیمانی محسوس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جرم کو بھی ختم کر دے گا، احساس جرم کو بھی انشاءاللہ مٹا دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک تو دعا، علماء سے جڑنا، تیسرے اپنے گھر میں درس کا اہتمام کرنا، اور اگر اسی کے ساتھ ہو اپنے علماء سلف کی کتابیں اگر آپ کو مل جائیں، مثلا اقبال کیلانی حفظہ اللہ کا سیٹ ہے، یا اور ماشاءاللہ اپنے علماء نے بہت کام کیے ہیں، آپ ان کی کتابیں الگ الگ زبانوں میں اپنی یہاں لائیے اور روزانہ بچوں کو آپ ہوم ورک دیجئے کہ بیٹا فلاں ٹاپک پر آپ کو فلاں کتاب سے 2 صفحے پڑھنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ 3 کام اگر آپ کریں گے، آپ کے بچے آپ کی امید سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ انہوں نے تو نہیں لکھا، اصل میں بخاری پیدا نہیں تھے تو ایسے لکھتے، بخاری پیدا نہیں تھے، جو پیدا تھے انہوں نے لکھا۔ اس سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے کہ حدیث بخاری لکھی، مشاہد موجود ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کی مجلس میں، صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام کی مجلس میں جب بھی عبداللہ ابن عمر ابن العاص آتے تھے تو کاغذ اور قلم لے کر کے آتے تھے۔ جب بھی آتے وہ چمڑا، پتھر، درخت کا پتا، پیپر جو بھی ملتا تھا اور سیاہی لے کر کے آتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں لکھتے تھے، ان کی کتاب موجود تھی۔
اور آج بھی ان کے شاگرد کے شاگرد نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ سرفرے جو منکرین حدیث ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں 300 سال تک حدیثیں لکھی نہیں گئی تھی، تو کیا اعتبار 300 سال تک حدیثیں کہاں تھی؟ تو ایک تو یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص حدیثیں لکھتے تھے۔ چنانچہ ابو ہریرہ صحیح بخاری کے روایت اکتب ما اقول، اے عبداللہ میں جو بھی کچھ کہتا ہوں لکھو۔ خود لکھتے رہے، حدیث فعلی بھی ہو گئی، حدیث تقریری بھی ہو گئی، اور حدیث قولی بھی ہو گئی۔ عبداللہ بن عمرو ابن العاص کہتے ہیں میں ایک دن نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھ کر کے لے کے جا رہا تھا، راستے میں چند لوگ کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ حدیث رسول ہے، میں نوٹ کرتا ہوں۔ تو بہت غصہ ہوئے، تم ہر بات نبی کی نوٹ کر لیتے ہو، نبی علیہ السلام بہت سارے باتیں غصے میں کہتے ہیں، بہت ساری باتیں اذراہ مذاق کہہ دیتے ہیں، ساری باتیں تم نوٹ کر لیتے ہو۔ سب نوٹ کرنے کی بڑی ملامت کی، رونا آ گیا ان کو، بڑے بڑے لوگ تھے جو اس طرح سے اعتراض کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص پلٹ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ حدیثیں لکھ کر کے جا رہے تھے اور محفوظ رکھتے ہیں، اور فلاں نے ہم کو اس طرح سے ڈانٹ پھٹکار شروع کی۔ تو اللہ رسول غصے میں آئے، فرمایا تم پروا اکتب ما اقول، جو کہتا ہوں سب لکھو۔ اللہ کی قسم اس زبان سے مذاق بھی ہوتا ہے تو حق ہی ہوتا ہے، باطل نہیں ہوتا۔ اب یہ نہ مانے کوئی۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں سے زیادہ حدیثیں میں نے یاد کی، لیکن بس کیا بتائیں بھائی عبداللہ بن عمرو سے پیچھے رہ گیا۔ کیوں؟ کان یکتب ولا اکتب، وہ سنتا بھی تھا لکھتا بھی تھا، اور میں صرف سنتا تھا لکھتا نہیں تھا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیثیں جمع کیے تھے، نوٹ کر رہے تھے۔ چنانچہ نیچے مدینہ طیبہ ان کا جو گھر تھا، نیچے خود رہتے تھے، اوپر ان کی حدیث کی کتابوں کی لائبریری تھی، چلے کتب لائبریری بھی تھی۔ اب یہ کہنا کہ حدیث بخاری نے لکھا یہ دجل و فریب ہے، ابلیسیت ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمرو زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاز مقدس میں اپنی خلافت قائم کیا اور مکہ جب جانے لگے اور مکہ و طائف کے درمیان اپنا رہنے کے لیے، تو اونٹوں پر لاد کر کے مدینے سے اپنی لائبریری بھی لے کے گئے تھے۔ نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لکھی ہوئی حدیث تھی، 500 حدیثیں ان کے پاس لکھی ہوئی۔ کتنی؟ 500 حدیثیں۔ یہ اعتراض کرنے والے پیدا نہیں ہوئے تھے، مابین صلب و ترائی بھی نہیں تھے، وہاں حدیثیں لکھی جا رہی تھی۔ سمجھ گئے نا؟ حدیثیں لکھی گئی۔ اس کے بعد سب جانتے ہیں سب سے زیادہ حدیثیں جس صحابی نے نوٹ کیا باقاعدہ سفر طے کر کے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ابھی امام بخاری کا نام موجود نہیں تھا، لیکن حدیث کی کتابیں موجود تھیں اور لکھی بھی تھی، تحریری شکل میں تھی، پریس نہیں تھا، ورنہ چھپا بھی ڈالے ہوتے لوگ۔ سمجھ گئے نا؟ سب کرتے، لیکن کیا وہ ضرورت نہیں تھی، لکھی ہوئی۔ صحابہ کرام کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے۔ حمام ابو ہریرہ کا ایک صحیفہ، عبد الرزاق ان حمام صحیفہ منبہ اور حمام منبہ، یہ صحیح کتاب جس کو کہا جائے تباہ ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ حمام ابن منبہ، تابعی کی، بخاری کا باپ بھی نہیں پیدا ہوا تھا اسماعیل، لیکن حدیث کی کتابیں موجود تھی۔ ایسے اعتراض کرنے والوں کو اپنے دماغ کا علاج کریں، ورنہ آگرہ کے پاگل خانے میں جائیں، اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ حدیث پر اعتراض کرنا کوئی نہیں، اتنا منظم انداز سے۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی دور خلافت میں سرکاری طور پر، ابھی بخاری کے والد اسماعیل کوئی نہیں پیدا تھے، لیکن عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں
جتنے اسلامی جہاں جہاں صحابہ گئے تھے ہر علاقے کے گورنر کے طور پر، سرکاری طور پر، جو کیا کہتے ہیں قانونی طور پر، ہاں رجسٹرڈ، ہاں سمجھ گئے نا، باقاعدہ کہاں ہر شہر کے گورنر کو حکم دیا کہ وہاں کے عالم سے مل کر کے کسی کو مکلف کرو، ساری احادیثیں جمع کر کے ایک جگہ لکھ لی جائے۔ اس کو کہا ہے تدوین حدیث۔ بخاری نے نیا کام نہیں کیا، بخاری کا کام اتنا تھا ان کی حدیثیں جمع کر کے باب کے تحت تدوین نہیں کیا۔ کتابت حدیث اللہ کے رسول کے زمانے میں، تدوین حدیث عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں، اور جس کو کہتے تبوین یعنی فقہی مسائل پر ابواب مرتب کرنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی پہلے عبدالرزاق بن حمام صنعانی، ابو بکر ابی شیبہ، ابو سلیمان ابی داؤد، ابو طیالسی، سینکڑوں کتابیں بخاری سے پہلے بھی موجود تھیں، بلکہ بہت ساری حدیثیں امام بخاری نے دوسروں کی کتابوں کو سامنے استاد سے پڑھا، اجازت لیا، پھر اس کو نقل کیا، اپنے صحیح کے سامنے کتاب رکھ کر کے نقل کیا۔ تو یہ حدیث پر اعتراض کرنا وہی کرے، کوئی شانس باقی نہیں رہ گیا ہے، بشرطے کہ دماغ صحیح ہو اور عقل درست ہو، نہیں تو مسئلہ کیا ہوا۔ سب سے پہلے بر صغیر میں سید احمد خان سرفرے، جو انگریزوں کے ہمدرد تھے اور سب سے پہلے اسلام کو بگاڑنے میں، جس نے معجزات کا انکار کیا، احادیث کا انکار کیا، ازواج مطہرات پر تنقید کی، انہوں نے حدیث پر اعتراض شروع کیا۔ ان سے سیکھا حمید الدین فراہی نے، فراہی سے سیکھے علامہ شبلی نعمانی نے، اور اس سے آگے چلتے مودودی نے، ان لوگوں نے سے جنہوں نے حدیث کے اندر انحراف پیدا کیا، اس کا سلسلہ ہندوستان میں کون؟ سر سید احمد خان، سمجھ گئے نا، چونکہ انہوں نے حدیث کا انکار کیا اور معجزات کا انکار کیا، بہت ساری نصوص، ہر وہ چیز جس پر انگریز اعتراض کر سکتا تھا سر سید احمد خان نے اس کا انکار کر دیا۔ اس لیے منکرین حدیث پھر دلی سے ڈائریکٹ چھلانگ لگائی چکڑالا پنجاب، عبداللہ چکڑالی گیا، اس کا امام بنا اور منکرین حدیث کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حجت حدیث پر 100% یقین کامل رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیخ آپ کا کام ہے۔ اب یہ تو میں کل بہت بیان کر چکا ہوں، دیکھیں 7 مقام پر اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے، سمجھ گئے نا۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کے سامنے معاویہ بن حکم السلمی، معاویہ بن حکم السلمی، احد پہاڑ کے اوپر ان کی بکریاں رہتی تھی اس پہاڑی علاقے میں، اور ایک وادی تھی جو بکریاں چراتی تھی۔ ایک دن معائنہ کے لیے گئے تو دیکھا ایک بکری غائب ہے۔ ان سے پوچھا ایک بکری کم کیوں ہے؟ کہا بھیڑیا لے گیا۔ ان کو غصہ آیا، ایک تماچا خوب زور سے رسی کیا اس بیچاری پر۔ پھر احساس ہوا میں نے بلا وجہ مار دیا، بکری ہمارے نصیب میں نہیں تھی، بھیڑیا لے گیا، کیا قصور ہے، ایک لڑکی کیا بھیڑیے سے بچا پائے گی؟ احساس ہوا، دوڑے ہوئے آئے مسجد نبوی کے اندر، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں سے جیسے بشر ہوں، غصہ آیا، ہم نے اس کو تھپڑ مار دیا، لیکن اب مجھے احساس ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں چاہتا ہوں کہ اس کے کفارے میں اس کو آزاد کر دوں، ٹھیک ہے نا؟ نبی علیہ السلام نے اس کا انٹرویو لیا، آپ کی اصطلاح میں انٹرویو کا زمانہ ہے نا، ہاں آن لائن نہیں، ڈائریکٹ لیا۔ این اللہ، من انا رسول اللہ، این اللہ، اللہ 7ویں آسمان پر ہے۔ کہاں کہی؟ اللہ آن فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ
معاویہ عادات کر دو، یہ پکی ایمان والی ہے. ہاں اللہ اکبر. یہی ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر. اور یہی سلف کا عقیدہ تھا. جب تک معقولات نہیں ایجاد ہوئے تھے، منطق فلسفہ، تب تک سارے مسلمان یہی، بلکہ کہا جاتا ہے، شیخ نے پڑھایا بھی ہوگا ماشاءاللہ، تو محمدیہ میں استاد تھے، شرح عقیدۃ طحاویہ میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. تو چاروں اماموں کا بھی یہی، سب کا، کسی نے کبھی انکار نہیں کیا. اور اللہ، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے، آپ کہیں مہاراشٹر کا واقعہ ہے ایسے، یہیں قریب میں کچھ نوجوان ایسے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے. کچھ فضلا تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ عرش پر نہیں ہے. بحث ہوئی، بچوں نے ذرا کتاب و سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا اور کہا اللہ عرش پر ہے. تو ہندوستان کے سب سے بڑے ادارہ جو ہے، وہاں سے ایک مدرس کو بلایا گیا اور انہوں نے خوب دھواں دھار تقریر کی، اور سامنے مندر، میں نے کہا آپ لوگ دیول بولتے ہیں، ہاں دیول تھا، تو اسٹیج یہاں لگا تو مورتی اسٹیج سے نظر آتی تھی. اللہ اکبر. تو اب سوال کیا، ان لڑکوں نے سوال کیا، اور تھا کہ مولانا جواب دیں گے. لڑکوں نے جواب آپ کا سوال کیا اللہ ہر جگہ ہے کہ عرش پر ہے؟ کہا اگر کوئی کہتا ہے اللہ عرش پر ہے تو کافر ہے. تو بچوں نے پھر کہا اللہ ہر جگہ ہے. کہا اچھا وہ مورتی رکھی اس میں؟ کہا اللہ کی قسم مورتی میں بھی اللہ ہی ہے. ایاکم والغلو، یہ ہے غلو. اتنا نہیں گر جانا چاہیے. ابھی کل میں نے ایک واقعہ گزرا ہے ہمارے ساتھ، بتا دوں تھوڑا سا، کوئی مشکل تو نہیں رہے. مصر میں ایک عالم تھے، ان کے 4 بیٹے تھے. کتنے؟ 4 بیٹے تھے. تو انہوں نے سن رکھا تھا کہ قیامت کے دن چاروں امام کے 4 گھنٹے ہو گئے. جتنے شافعی لوگ ہیں امام شافعی کے جھنڈے تلے، جتنے مالکی امام مالک کے جھنڈے تلے. ہم کو بھی تانا دیتے تھے لوگ. اور حنبل امام ابو حنیفہ ان کے جھنڈے تلے ان کے ماننے والے. تو وہ جو بیچارے مصر میں کے رہنے والے تھے، انہوں نے سوچا اللہ نے ہمیں 4 بیٹے دے ہیں، تو میں ایسا کروں کہ چاروں جھنڈوں کے نیچے رہوں. چاروں جھنڈوں کے نیچے. اسی لیے چاروں بیٹوں کو عالم بنایا. ایک کو حنفی فقہ پڑھائی، دوسرے کو شافعی فقہ، تیسرے کو مالکی فقہ، اور چوتھے کو حنبلی فقہ. مقصد یہ تھا کہ بڑے فخر، چاروں جامع آدھار سے پڑھ کر کے فارغ ہو گئی. چاروں فارغ ہو گئے. اب بہت خوش تھے مصر کے اندر. ہم سے بڑا خوش نصیب قیامت دن کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ چاروں جھنڈے تلے تھے، یہاں اس کے نیچے، اس کے نیچے، اس کے نیچے، چاروں. بہرحال بہت خوش تھے. چاروں 4 راستہ اختیار کی. ان میں ایک بیٹا شیخ احمد فقی رحمۃ اللہ علیہ تھے. احمد فقی جو بہت ساری کتابیں لکھے. یہ مصر کے میں ایسے علاقے سے گزر رہے تھے جو قاری عبد الباسط کا تھا. قاری مصر کا سب سے اجڑ علاقہ جو تھا، اللہ نے قاری عبد الباسط کو وہیں پیدا کیا تھا. اور اس علاقے کے باشندے لوگ کہتے ہیں مصری پٹھان. ایک ہے علاقہ غیر کا پٹھان اور ایک پٹھان کہاں ہے، بالکل وہی خر دماغ. تو کہیں جا رہے تھے حامد فقی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے 2 کھیتوں جب کنارے آئے تو کہا السلام علیکم. تو کہتا اجادر السلام کا جواب دیا جائے. کہا میاں سلام کیا. اجڑ تھا. تو آخر میں کچھ پڑھا لکھا؟ کہا کیا بس اتنا پڑھا ہے کہ کھیت میں فصل کب ڈالی جائے، بیج کب ڈالا جائے، جوتائی کے جانتا ہوں. کہا کچھ دین بھی پڑھا؟ کہا کچھ نہیں پڑھا. کہا تم کیسے مسلمان ہو؟ کہا مسلمان ہوں، باپ بھی مسلمان، ماں بھی. تو انہوں نے کہا این اللہ، این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اب وہ جس ڈنڈے سے بیر ڈالا تھا، وہ ڈنڈا مولوی صاحب کے پاس نہیں پڑا.
کہا بے ایمان ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ ارے کتا بھی روتا ہے، بلی بھی روتی تو اوپر سر کر کے، سب جانتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اوپر ہے۔ جاہل سے جاہل آدمی دعا مانگتا ہے تو بار بار نکاح اللہ میری دعا کو کہتے ہیں اوپر والا، تو یہ کوئی سوال ہے؟ کہا مہا بے ایمان تو ہے، آج تک تجھ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ آسمان پر ہے۔ اب جامعہ ازہر کا فارغ منطق، فلسفہ، اشریت، ماتوریت، ساری چیزیں، کوئی نقش بندی، چکر بندی سب کچھ ہو چکا تھا۔ اب بڑا مزہ وہ بدو کہتا ہے، سوچتے ہیں حامد فقی، اس کا مطلب کل مولود یولد علی الفطرہ فاباہ یہودانی او نصرانی او، اس کا مطلب کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں فطری چیز ہے کہ جانور بھی نگاہ اٹھاتا تو کدھر، اللہ نہیں ہے تو آسمان کی طرف بھی اٹھاتا ہے۔ تو حامد فقی نے کہا کہ ہمارا عقیدہ مولویوں نے برباد کیا، ہمیں غلط تعلیم دے کر کے، اگر جاہل ہوتے تو اس جاہل کی طرح عقیدہ اپنا صحیح ہوتا کہ اللہ کہاں ہے، اوپر ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے یو پی کے ایک صاحب تھے ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ کلیت الحدیث میں داخل ہو گئے اور 3 مدرسے سے فارغ تھے انڈیا سے۔ ایک دن نیچے اترے، میں نے کہا مولانا اب بتائیں اب عقیدہ کیا ہے؟ واللہ اللہ کے گھر میں کہا کہ مولانا ظفر اب کیوں پوچھتے ہو، بات اصل ہے ہمارے جتنے مولانا ہیں سب کا عقیدہ خراب، جتنے جاہل ہیں سب کا عقیدہ درست، جتنے جاہل ہیں سب کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، اوپر۔ جب پڑھ کر کے فارغ ہوتے تو وہاں بتایا جاتا نہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ آسمان پر۔ کہا کہ ہمارے جتنے عالم سب کا عقیدہ خراب اور جتنے جاہل سب کا عقیدہ درست۔